تو اب ہمیں جو دیا گیا ہے موضوع وہ کیا ہے؟ حقوق العباد اور احساس۔ تعلق یہ پیدا کیا گیا ہے کہ ہم حق العبد پورا نہیں کرتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو پہلے ہمیں حقوق پتہ ہوں گے، پھر ہم کسی کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ حق پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، پھر ہم اس میں احساس پیدا کر سکتے ہیں نا۔ اب ایک آدمی آپ کو آگے سمجھانا شروع کر دے کہ دیکھو جی آپ بھائی بیوی کو گھر میں رکھتے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، الگ رہائش تو بیوی کا حق ہے، اسے الگ مکان لے کر دو۔ آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہے؟ آپ نے مفتی اکمل صاحب کا بیان سنا تھا احساس کے موضوع پر، تو اب آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پہلے ثابت کر کے حق ہے یا نہیں ہے، حق ہوگا تو پھر میرے اوپر احساس کے سلسلے میں تم ٹانٹنگ کر سکتے ہو، ورنہ میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ یہ حق نہیں ہے اور یہاں پر بے حسی کوئی قابل گرفت چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو تکلیف پہنچانا جائز ہے؟ بتائیں، بولیں۔ لیکن آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے میں بولوں گا جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے۔ اگر اجازت شرع کے ساتھ ہے تو بالکل جائز ہے۔ آپ کیس لڑتے ہیں، کسی کو آپ جیل کروا دیتے ہیں، کسی کو پھانسی کروا دیتے ہیں، اور آپ جائز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کیس لڑ رہے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا پورا خاندان ہرٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ تو آپ کو گالیاں دیتے ہوں گے باہر نکل کر، ججوں کو گالیاں دیتے ہوں گے، جو مطلب پھنستا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، جس پہ آپ مالی جرمانہ عائد کر دیتے ہیں تو وہ تو زمین سے آسمان ایک کر دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے۔ اب آپ نے تکلیف پہنچائی، بتائیں آپ کو آخرت میں سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ یہ اجازت شرع کے ساتھ ہے، یہ ناحق نہیں ہے۔ اس سے آپ سمجھ جائیے کہ جب تک ہم مکمل طور پہ ایک دینی معلومات کامل طور پر حاصل نہیں کرتے، ناقص ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ہم غلط چیز کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیز پہ گرفت کر رہے ہوتے ہیں، اور غلط چیز پر کسی کو مجرم قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم بالکل سنجیدگی کے ساتھ حقوق کے بارے میں جانیں کہ اللہ کے حق کیا کیا ہیں اور بندے کے کیا ہیں۔ پھر بندے چونکہ مختلف ہیں، ہر ایک کا حق جاننا لازم ہے، پھر احساس ہو سکتا۔ جن دونوں کراچی میں بہت زیادہ قتل و غارت عام تھی، آپ بھی جانتے ہیں، کچھ ایسے مسائل تھے پچھلے کافی دنوں پہلے، ایک بہن آرٹیکل لکھ رہی، مقالہ لکھ رہی تھیں ایم فل کا اور یہ پی ایچ ڈی کا۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب میں احساس کے موضوع پہ لکھ رہی ہوں، احساس اور بے حسی۔ آپ تھوڑا سا مجھے کچھ اور پوائنٹ بتائیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ لاش زمین پہ پڑی ہوتی ہے، آدمی تڑپ رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ کتنی بڑی بے حسی کی بات۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس پہ کچھ اور پوائنٹ، میں اس پہ آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بہن بات دراصل یہ ہے، فرض کر لیں کہ کسی کو سیاسی بیس پر گولی ماری، وہ پڑا ہوا ہے، 4 لڑکے موٹر سائیکلوں میں سائیڈ میں کھڑے ہوئے کہ جو اٹھانے آیا اس کے بھی بھیجے میں گولی مارے۔ اب آپ بتائیں کہ کوئی بیچارہ اگر اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، پریشانیوں سے بچانے کے لیے اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اس لیے واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان کو خوف و جان کا، عزت کا، مال کا، تو وہ تبلیغ دین سے بھی رک سکتا ہے اور ان چیزوں سے، وہ شرعی طور پہ معذور ہے۔ اب اسے آپ بے حس نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ یہ ضرور کہیں گے کہ یار تم تھوڑی سی بہادری دکھا لیتے، الگ بات تھی، یہ بے حسی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب یہ بتائیے کہ آدمی ایسے تڑپ رہا اور آپ کا سگا بھائی آپ کو اگر کہے میں آج اس کو چھوڑ کر آ گیا، کیوں؟ مجھے خوف تھا کہ پھر مجھے اتنے چکر لگانے پڑیں گے، اور وہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اس طرح کے کیسز میں پھنس جائے تو بیچارہ وہ آدھی زندگی تو اس کی کیسز اور تھانوں میں ہی گزر جائے گی۔ ایک آدمی کیسے نارمل لائف گزار سکتا ہے اس کے بعد؟ اور پھر اگر 2-4 ایسے کیسز بن جائیں تو بس پھر وہ تو دادا بن کر بھی اس کے پوتے بھگتتے رہیں گے، وہ بیچارہ نہیں نکل سکتا۔ اب اس کو آپ بے حسی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک مجبوری ہے، یہ عذر کی صورت ہے۔ جہاں شریعت اس کا حق رکھتی ہے وہیں ایک معذور شخص کا حق بھی رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب حقوق العباد کے سلسلے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کوئی شخص مجبور تو نہیں ہے، معذور تو نہیں ہے، بیچارہ اس کے ساتھ شرعی صحیح عذر تو نہیں ہے۔ ماں باپ محتاج ہیں، بیٹا خود بے روزگار ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتا، اس کے اپنے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے۔ آپ اسے کھڑا کر کے کہیں تمہیں پتہ ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہوتا ہے بیٹا؟ ماں باپ کو کھلانا، ان کا لباس، ان کے رہائش کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تم کیسے بے حس آدمی ہو کہ تم ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے؟ بتائیے کیا اس کو ایسا کہنا صحیح ہوگا؟ بیچارہ وہ خود مجبور ہے، معذور ہے۔ ہماری شریعت اس کا بھی لحاظ کرتی ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے حق کی پہچان، دوسرا میں اس حق کو ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر حق کی پہچان ہو گئی اور ہمارے ساتھ کوئی شرعی عذر نہیں ہے
اب اگر ہم حق میں کوتاہی کریں گے تو یاد رکھیے کہ پھر ہم قابل گرفت ہوں گے، حتیٰ کہ جانوروں کے حق میں اگر کوتاہی کی اس میں بھی قابل گرفت ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت نے ایک بلی کو گھر میں باندھ دیا، نہ اس کو کھانا ڈالا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی، حتیٰ کہ وہ کمزوری کے باعث مر گئی۔ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے اور وہ بلی اس کے آگے اور پیچھے کو نوچ رہی ہے، یعنی اللہ نے اس عذاب کے طور پہ بلی کو ہی مسلط کر دیا۔ جب حق میں کوتاہی ہو پھر ایسا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، ایک عورت ہے بہت صدقات کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں اس عورت میں، وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر عرض کیا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو صرف تھوڑے سے پنیر کے ٹکڑے یعنی معمولی چیزیں صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ سرکار نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم حق پورا کر سکتے ہیں اور اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوں تو پھر سمجھ جائیے اب ہے اس میں شرعی گرفت، اب آخرت کے احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔